بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس زمانے کی رسم و رواج کے مطابق غور و فکر کرنے حضرات شہر سے باہر کسی تنہائی والی جگہ پر اپنی عبادت و ریاضت فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ہرا کا انتخاب کیا تھا، جو کہ جبل نور پر واقع تھا، مکہ سے 3 میل دور واقع ہے۔ اس کا سابقہ نام کوہ ہرا تھا۔ غار ہرا کی لمبائی 4 گز اور چوڑائی 2.25 گز تھی۔ غار ہرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر الہی کیا کرتے تھے۔ ابتدائی نشانی نبوت بذریعہ رویائے صادقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نورانی روشنی صورت و شکل سے منزل دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب سچے اور پورے ہوا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ کھانے پینے کے لیے ستو اور پانی لے کر جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی 40 سال کی عمر میں سوموار کے دن 21 رمضان المبارک کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی تھی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری۔ پہلی وحی میں سورہ حلق کی آیات مبارکہ اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تھی۔ ترجمہ: پڑھو اپنے رب پیدا کرنے والے کا نام لے کر، جس نے انسان کو جمے ہوئے لہو سے پیدا کیا۔ ہاں پڑھو کہ تمہارا رب نہایت کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو ایسا علم سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے اپنی جان جانے کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں، با اخلاق اور مہمان نواز ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور غریبوں کی اعانت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کہ عیسائیت اور یہودیت تمام الہامی کتب کا علم رکھتے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں اور توانا رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دے گی۔ اور یہ بھی فرمایا تھا آمنت و صدقت اور السابقون الاولون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار کیا کہ کیا قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے جواب دیا ہاں۔ جب بھی اس طرح پیغام سنایا گیا تو قوم نے دشمنی ضرور کی۔ ورقہ بن نوفل نے انجیل کا ترجمہ عبرانی سے عربی زبان میں کیا تھا۔ ورقہ بن نوفل بعثت کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہے۔ پہلی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 9 ربیع الاول بمطابق 15 فروری 610 کو حاضری کی تھی۔ پہلی وحی کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو شرک اور بدی سے بچنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ پہلی وحی کے 6 ماہ بعد تک حالت اضطراری رہی۔ پہلی وحی کے بعد 6 ماہ تک وحی بند رہی۔